بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست غلام اللہ عوان ایڈوکیٹ. کہتے ہیں کہ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. میری ایک خاتون سے بات ہوئی تو جب میری ان سے ابتدائی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر نوجوان سیاست میں نہیں آئیں گے تو پھر یہ جو روایتی سیاستدان ہیں ان سے اس قوم کی جان کون چھڑائے گا. تو میں نے سوچا کیوں نہ وہ جو آئرن لیڈی ہیں، ایک خاتون ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ خاتون ہوتے ہوئے وہ ان سب مردوں کا مقابلہ کریں گے کہ جو اس وقت مظفر آباد شہر کو فتح کرنے کے لیے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. اس سے میری مراد تحریک جوانان پاکستان سٹی مظفر آباد سے ڈاکٹر تہنیت اقبال صاحبہ ہیں. تو ویلکم کروں گا میڈم آپ کو آج کے پوڈ کاسٹ میں. بہت شکریہ. اچھا میڈم، ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پہ خواتین مخصوص نشستوں پہ آ جاتی ہیں، آپ نے کیوں فیصلہ کر لیا کہ آپ عوام کے ووٹ لے کے ہی اسمبلی میں آئیں گی؟ جی، سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں، جب خواتین محسوس نشستوں پہ آتی ہیں تو ان کے پاس اس لیول کی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ جب وہ اسمبلی میں بیٹھی ہوں خواتین کے لیے بات کر سکیں، جہاں سے وہ پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹیشن کر سکیں. تو عوام کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے. جب کوئی بندہ عوام کی طاقت سے آئے گا تو وہ پالیسیز کو جو ہے نا امپلیمنٹیشن کرنے میں آسانی ہوگی اس کے لیے. اچھا، آپ یہاں پہ نمائندگی کر رہی ہیں تحریک جوانان پاکستان کے. جی. اور کیونکہ یہ آزاد کشمیر ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی جو خواتین ہیں یا نوجوان ہیں تو ان کے جو مسائل ہیں ان کا کوئی آپ کے پاس روڈ میپ موجود ہے؟ آپ کے پاس ان کی جو محرومیاں ہیں، محکومیاں ہیں، ان کے ازالے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام آپ کی تنظیم کے پاس ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس پورا روڈ میپ موجود ہے. تحریک جوانان پاکستان جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ ہے ہی جوانوں کی جماعت، وہ ہے ہی خواتین کے لیے بات کرنے کی جماعت. اس میں ہم لوگوں نے باقاعدہ جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ لیے ہوئے ہیں تاکہ جو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو ہم اس کے سبجیکٹ کے لحاظ سے یوٹیلائز کریں، اور باقاعدہ ہماری جو ٹیم ہے وہ پوری تیاری کر رہی ہے اس کے لیے. اچھا، جوانوں کے مجھے کوئی تھوڑے سے جنرلی بتائیں گی آپ کے اس وقت آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، اور اسپیشلی جو آپ کی تحریک جوانان آزاد کشمیر ہے جی. تو وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، پولیٹیکلی اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو جوانوں کا جو مین مسئلہ ہے ان کے پاس اس وقت جو ہے نا کوئی رول ماڈل نہیں ہے. ٹھیک ہے، رول ماڈل از دا بیسک نیسیسٹی آف دا جو ہمارے جوان ہیں. جب آپ کے پاس رول ماڈل ہوگا تو آپ اس کے پیچھے چلیں گے. اس کے بعد سیکنڈ جو چیز ہے، ہمارے پاس تعلیم موجود ہے، سب جوانوں کے پاس ہے، ہمارے پاس ڈگریاں موجود ہیں، لیکن ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں. ان کو اس لیول پہ نہیں وہ ان کو اپرچونیٹیز دی جاتی کہ وہ آ کے اس کو پریکٹیکل لائف میں کریں. اسکلڈ نہیں ہے جوانوں کے اندر، ہمارے پاس اسکلز کی کمی ہے. اس کے علاوہ جو جوان ہے ہمارا، ہم اس کو بزنس کی طرف نہیں لا رہے. ہمارے جو جوان ہیں تمام نوکریوں کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو نوجوان تو آپ کا جو ہے بیسک وہ ہے ڈریونگ فورس ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ان کے پاس جو ہے ڈفرینٹ مسائل جو ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں، اور اس کا ایک بیسک سب سے ہے کہ ان کو ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر آنا چاہیے جو ان کی آواز بنے، جو ان کی بات آگے کرے، جو ان کو سنے. تو ہم یہ جو تحریک جوانان کشمیر کا ہمارا پلیٹ فارم ہے، یہ بالخصوص جوانوں کا پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو، عورت اور مرد دونوں کے لیے. اچھا میڈم، آپ خاتون بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بھی دی، ڈاکٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے. کیسے مطلب ڈاکٹر ہوتے ہوئے سیاست کا جنون، اور پھر صرف جنون نہیں بلکہ ایک ایسے حلقے سے آ کے الیکشن میں کھڑا ہونے کا سوچنا کہ جہاں پہ بڑی شخصیات ہیں، جہاں سے ممتاز حسین راٹھور صاحب نے بھی الیکشن لڑا، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب نے بھی لڑا، فاروق حیدر خان صاحب نے بھی لڑا، اور اس وقت بھی جو میدان میں لوگ ہیں دیو ایکل قسم کے لوگ ہیں کہ سیاست میں کہاں سے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ، میں ایک خاتون ہونے سے پہلے ایک انسان ہوں. ٹھیک ہے، ہر انسان کا جو بنیادی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انسانیت کے لیے آگے کام کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے میں مسلمان ہوں. مسلمان پہ تو دوہرا یہ بن جاتا ہے کہ آپ نے اپنی جو آپ کی خدمت خلق ہے وہ آپ نے کرنی ہے. پھر جا کے میں ایک خاتون ہوں، اور جب خاتون ہوں تو میرے پاس جو ہے خاتونوں کے لیے بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے میں موقع ہے. جہاں تک سیاست کی آپ نے بات کی کہ اتنے سارے لوگ ہیں ہمارے سامنے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس جگہ پہ زیادہ ضرورت ہے. یہ ہمارا دارالحکومت ہے، یہ ہمارا فیس ہے. تو جب آپ کے فیس کے اندر کوئی آپ کی جوان قیادت ہوگی، جب کوئی خاتون قیادت ہوگی، تو وہ زیادہ آپ کو آگے چل کے لے کے جائے. میری آپ سے پہلی دفعہ بات ہوئی اور آپ نے کہا کہ جب نوجوان سیاست میں نہیں آئیں گے. جی.
پڑھے لکھے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ آ کے اپنے لوگوں کی معرومیوں کا ازالہ کرنے کا نہیں سوچیں گے, تو پھر یہ روایتی سیاستدان ہی ان کے اوپر مسلط رہیں گے. ایسا ہے. مختار عباسی, خواجہ فاروق, افتخار گیلانی صاحب, جی ان سے جان چھڑا پائیں گے آپ نوجوانوں کی, اس ضلع کی, مظفر آباد سٹی کی؟ دیکھیے مجھے تو اپنا پیغام ان تک پہنچانا ہے, وہ اپنے طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں, میں اپنے طریقے سے پہنچانا. میرا ہر جوان جو ہے وہ اس وقت جانتا ہے ان کو کیا مسائل ہے, ان کے پاس الٹرنیٹیو نہیں ہے. تو الٹرنیٹیو کے طور پہ جب میں سامنے ہوں تو ڈیفینیٹلی میرا جوان مجھے سپورٹ کرے گا, میری خاتون مجھے سپورٹ کرے گی. وہ ہر کوئی اپنے لیول کے لحاظ سے اچھا کام کر رہا ہے, میں کسی کے کام کے اوپر تنقید نہیں کر رہی, میں ہمیشہ پالیسی کی بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے ضرور سپورٹ کیا جائے گا. تحریک جوانان پاکستان نوجوانوں کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ہم جو سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے ڈفرینٹ اسکل پروگرام کر رہے ہیں, اس کے اوپر کام کریں. دیکھیں تحریک جوانان پاکستان جو ہے اس کو جو ہے, ہم حکومت میں آئیں گے تو ہمارا ایک الگ روڈ میپ ہے. اس کے علاوہ جو جنرل حمید گل صاحب ہمارے جو بانی ہیں, نظریاتی بانی, انہوں نے ہمیں سب سے پہلے ایک چیز بتائی کہ شعور, جب آپ شعور کو اجاگر کرتے ہیں تو ہر قوم آگے بڑھ جاتی ہے. کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم نوجوانوں کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے کے ورک شاپس کراتے ہیں, ہم ڈفرینٹ کام اس کے اوپر کریں, خواتین کو انگیج کریں. تو ہمارے پاس بیسیکلی سب سے مین ہتھیار ہمارا ہے شعور دینا. شعور دینا. اچھا میڈم, آزاد کشمیر کے اندر جو سیاست ہے وہ برادریزم کی سیاست ہے, علاقائی تعصب کی سیاست ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ انجمن جوانان پاکستان جو ہے وہ اس جمود کو توڑ پائیں گے؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں, اگر واقعی میں ایسی سیاست ہمارے کام کی ہوتی تو لوگ آج اس پریشان حالی میں نہ ہوتے. چمکتی گاڑیاں, بڑے بڑے پلازے, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے مشورے اور بڑی بڑی چیزیں, لوگ خواجہ فاروق کو چھوڑ کے, مختار عباسی کو چھوڑ کے, افتخار گیلانی کو چھوڑ کے, ڈاکٹر تنیت اقبال, ایک معصوم سی خاموش سی خاتون جو پیشے کے اعتبار سے تو ڈاکٹر ہے, اس کے ساتھ کیوں دیں گے؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ وقتی ان کو فائدہ دے رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کو آج پورے آپ کے دارالحکومت میں پھرتی نظر آئیں گی. لیکن جب ریئل میں عوام کا مسئلہ آتا ہے تو یہ چیزیں سامنے نہیں ہوتی, یہ چمکتی گاڑیاں نہیں ہوتی. جب میرے لوگ جو ہے نا ان کو ایمبولینس نہیں مل رہی ہوتی گھر سے جانے کے لیے, تو اس وقت یہ گاڑی ان کے کام نہیں آتی. ہمارے جو رستے ہیں, ہماری جو چیزیں ہیں, میری خواتین کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی, ہمارے ادھر کوئی بچوں کے کھیلنے کے پارکس نہیں ہیں, تو ان گاڑیوں کا ہمیں فائدہ کیا ہے جب یہ چیزیں ہی نہیں ہیں, ہماری بیسک نیسیسٹی نہیں ہے. لیکن ہماری یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ ہماری غریب قوم ہوتی ہے لیکن اس کو امیر لیڈر چاہیے ہوتا ہے. غریب کا ساتھ نہیں دیتا, غریب کمزور آدمی کا ساتھ نہیں دیتا. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بڑی گاڑی والا بندہ ہے, چاہے اس کی گاڑی کے اوپر وہ زندگی میں کبھی بیٹھ بھی نہ سکے, اس کا ساتھ دیتے ہیں. اپنے جیسے لوگوں کا, جو معاشرے میں ان کے برابر کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا ساتھ نہیں. یہی اسی روایتی سیاست کو توڑنے کے لیے تو میں آگے آئی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ یہ روایتی سیاست جو ہے, میں چاہتی ہوں کہ ہر بندہ لیڈر ہو, ہر گھر کا جو بندہ ہے وہ آگے آئے. یہ جو ہمیں ایک فوبیا میں ڈال دیا گیا ہے کہ سیاست کے لیے صرف اور صرف آپ کو بڑی گاڑی چاہیے, پیسہ چاہیے, آپ کو اس چیز سے نکلنا ہوگا. طاقت ہماری عوام کی ہوتی ہے, پیسے کی نہیں ہوتی. تو جب اس چیز سے ہمارے عوام کو, اسی آپ کے پلیٹ فارم سے میں ان کو شعور دے رہی ہوں, ان کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی غریب کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. امیر سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے, تو غریب جو. آپ مظفر آباد کے نوجوانوں کو کیا دیں گی اگر وہ آپ کو ووٹ دیں؟ آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کیا ہے؟ جی میں کم از کم یہ نہیں بولوں گی کہ میں ان کو نوکریاں دوں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ نوکریاں دینے کا مطلب ہے نوکر بنانا, ٹھیک ہے. ان کو ہم جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم دیں گے جس میں وہ خود گروم کریں گے. ہم ان کو میں ان کو راستہ بتاؤں گی کہ یہ راستہ ہے, چلنا انہوں نے خود اس پہ ہو. میرے سامنے جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے یہ ڈاکٹر تنیت اقبال نہیں ہے, یہ MLA ڈاکٹر تنیت ہے. جی, مظفر آباد کی بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ جی دیکھیں, جب MLA کا کام کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ لیجسلیشن کرنا, ٹھیک ہے. جب آپ لیجسلیشن کرتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس چیز کے لیے لیجسلیشن کرنی ہے. MLA کا کام سڑک بنانا نہیں ہوتا. MLA کا کام جو ہے اسکیمیں جا کے گھر گھر اسکیمیں اعلان کرنا نہیں ہوتا. MLA کا کام ہوتا ہے بیٹھ کے دماغ لگا کے دیکھنا کہ ہم کیسے یہ چیز امپلیمنٹ کروائیں گے. گزشتہ 2 سالوں میں لیجسلیٹو اسمبلی آف آزاد کشمیر کے اندر جتنی قانون سازی ہوئی وہ اس بات کے اوپر ہوئی کہ کس کی مراعات میں کتنا اضافہ کرنا ہے, یہاں MLA کے مراعات میں کیا اضافہ کرنا ہے, ان کے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے, ان کی خواتین کے لیے کیا کرنا ہے, ان کی نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے. یہی لیجسلیشن کرنے کے لیے آپ آنا چاہ رہی ہیں؟
نہیں بالکل بھی نہیں, یہ تو لیجسلیشن نہیں ہے, یہ تو مفاد پرستی ہے, اس کو میں لیجسلیشن نہیں مانتی کہ آپ اپنے لیکن ہمارے ریاست کے اندر تو جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ تو یہی لیجسلیشن ہوتی ہے, اور آپ بھی اگر ایم ایل اے ہیں تو لیجسلیٹر ہیں, تو جہاں پہ 53 کا ایوان ہے وہاں پہ تو ڈاکٹر تہنیت اقبال کی آواز دب نہیں جائے گی. میری آواز سب سے اونچی ہو گئی, مجھے یہ یقین ہے. جب آپ لیجسلیشن کرتے ہیں, آپ اپنی آواز آپ ان مفاد کے پیچھے نہیں جاتے, ٹھیک ہے, تو آپ کی آواز بلند ہوتی ہے زیادہ. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ مان لیتے ہیں آپ جیت گئی ہیں الیکشن, جی, آپ ایم ایل اے بن گئی ہیں, اس کے بعد آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی آواز کو دبا دیتی ہیں, کل آپ کی آواز بھی تو نہیں دب جائے گی؟ نہیں بالکل بھی نہیں, میری آواز دبنے والی نہیں ہے. وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کس نظریے سے آ رہے ہیں, آپ کا نظریہ کیا ہے, وہ کیا چیزیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ میں دبنے والی ہوں. بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں بھی اسی بنیاد پہ آئے تھے کہ پیپلز پارٹی میں جا کے ہم اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کریں گے, لیکن یہاں آ کے ان کو پتہ چلا نہیں, یہاں تو چودھری ریاض صاحب کے کہنے پہ ہم نے بات بھی کرنی ہے, آگے بھی بڑھنا ہے. مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بھی یہی سوچا تھا, لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا نہیں, یہاں تو رانا ثناء اللہ صاحب کی اور امیر مقام کی بات سن کے آگے بڑھنا ہے ہم نے. جی, تو کہیں انجمن تحریک جوانان پاکستان بھی یہی پالیسی تو نہیں دے رہی آپ کو؟ بالکل بھی جب وہ آپ کو یہ فری ہینڈ دے گی کہ آپ مطلب جو آپ کے عوام کے لیے بہتر ہے آپ وہ کریں. آپ یہ اس بات کا یقین کریں کہ جو ہمارے چیئرمین ہیں محمد عبداللہ حمید گل صاحب, انہوں نے آج تک ہمارے کسی فیصلے کے اندر کبھی انٹرپشن نہیں کی, ٹھیک ہے. وہ ہمیں فل رائٹس دیتے ہیں. جب بھی کوئی ابھی بھی کوئی اگر خاتون شامل ہوں, کیونکہ میں خاتون کی صدر بھی ہوں پورے جے کے کی, تو خاتون کوئی ان کے پاس آتی ہیں کہ ہمیں اپنی جماعت میں شامل کریں, وہ سب سے پہلے مجھے کال کرتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتی ہیں تو ان کو اپنے ساتھ رکھ لیں. مجھے کبھی بھی ڈکٹیٹ نہیں کیا گیا, ہماری پوری جماعت میں ڈکٹیشن کا کہیں بھی رول نہیں ہے. تو وہ انہوں نے فل فلیج ہمیں اتھارٹی دی ہوئی ہے, ہم اپنی خود اتھارٹی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ہمارے ساتھ پریشانی آگے آ سکتی ہے. اگر آپ ایم ایل اے ہیں جی, اور مظفر آباد میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ 2 کام آپ کر سکتی ہیں, وہ کریں, وہ 2 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو ہمارا جو مظفر آباد کا مین مسئلہ اس وقت یہ ہے نا کہ ہمارے پاس کسی چیز کا ڈیٹا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں. اور سب سے پہلے میں نے ڈیٹا ڈریون جو ہے نا وہ فورس کرنی ہے کہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے کہ ہمارے کس جگہ پہ کیا مسائل ہیں. سیکنڈری جو ہے ہماری کمیونٹی انوالومنٹ بہت کم ہے, ٹھیک ہے. اس وقت جب ایک بندہ آپ کے پاس, آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں اور جب وہ چلا جاتا ہے اسمبلی کے اندر, تو عوام اور آپ کے جو ایم ایل ایز ہوتے ہیں ان کے درمیان کا, حکومت کے درمیان کا جو ہے نا ایک گیپ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے فائدے اٹھائے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کمیونٹی بیسڈ انگیجمنٹ جو سسٹم ہے وہ بناؤں, ٹھیک ہے, جس میں کیا ہو, ہر کمیونٹی جو وہ حصہ ہو آپ کی حکومت کے ساتھ, تاکہ جو چیزیں آ رہی ہیں, جو فنڈز آ رہی ہیں, کمیونٹی کو اس کا ادراک ہو کہاں سے کیسے آ رہا ہے, ایک ٹرانسپیرنسی ہو. آپ خواتین ونگ کی صدر بھی ہیں. جی, کہتے ہیں عورت کی دشمن ہوتی ہے. جی, نہیں مانتی. کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں, میں نہیں مانتی. عورت کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جب کوئی آپ کہیں عورت کی بات آ جاتی ہے تو آپ ہی سب سے پہلے ایک عورت ہی کھڑی ہوتی ہے. میں اس بات کو نہیں مانتی. اور پھر آپ کی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستیں بھی موجود ہیں, اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ الیکشن کے ذریعے بھی آئی ہوئی ہیں. جی, خواتین کے لیے کتنی آواز بلند کی؟ دیکھیں انہوں نے کوشش کی. جب بھی میری ان خواتین سے بات ہوتی ہے جو محسوس نشستوں پہ ہے, تو وہ کہتی ہیں ہم نے کوشش ضرور کی ہے, لیکن وہ کوشش اس قدر کامیاب صرف اس وجہ سے نہیں ہو سکی کیونکہ وہ الیکٹ ہو کے نہیں آئی تھی, اور ان کو ہر دفعہ یہی تانا دیا جاتا تھا کہ آپ تو جو ہیں محسوس نشستوں پہ آئی ہیں, آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو جب یہ چیزیں کمی ہے, میں ان سب خواتین کو اگر مخصوص نشستوں پہ آئی ہیں چپ کر کے بیٹھ جائیں, آئی کیوں ہیں؟ پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, پھر آئی کیوں ہیں؟ یہی بات ہے, اسی چیز کا تو میں شعور دینا چاہتی ہوں. میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بجائے محسوس نشستوں کے آپ الیکٹ ہو کے آئیں جہاں پہ آپ کی آواز واقعی معنی رکھے. اچھا, میں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ رہا اور انٹرویو میں شامل ہوا. جی, مجھ سے پوچھا گیا کہ غلام اللہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں آپ کی برادری کا کتنا ووٹ بینک ہے؟ آپ بھی یقین رکھتی ہیں کوئی ان باتوں پہ؟ دیکھیں ہمیں ان ساری تسبات سے نا سب سے پہلے باہر آنا چاہیے. برادری ازم کے میں نہیں, برادری ازم اور چیز ہے. جی جی, برادری میٹر تو کرتی ہے, میٹر کرتی ہے, بالکل آپ کی میٹر کرتی ہے. اور جس برادری سے میرے خیال میں آپ تعلق رکھتی ہیں, تو یہ حلقہ نمبر 3 کی سٹی مظفر آباد کی سب سے بڑی کمیونٹی ہے, سب سے بڑی برادری ہے. آپ عوان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور عوانوں کا سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے. بالکل ایسے اپنی برادری کو ساتھ, آپ کی برادر آپ پہ اعتماد کرے گی باقی لوگوں سے پہلے. جی بالکل, میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ وہ ضرور اعتماد کرے گی, کیونکہ آپ برادریاں ہماری جو ہوتی ہیں شناخت ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے.
ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے کوئی اگر قابل بندہ آ گیا ہے تو مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. اصل میں ہمارا بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہماری ریاست کے اندر برادریزم ہمیں الیکشن میں یاد آ جاتا ہے, لیکن جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو برادر ہوتی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی. جی, بنیادی طور پہ جو قبیلے اور برادری کا کنسیپٹ ہے وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے مشکل میں, دکھ میں, سکھ میں, اچھے میں, برے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. جی بالکل. آپ نے بھی کوئی کوشش کی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں؟ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں برادری وہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کے مشکل میں, آپ کی خوشی میں, آپ کے غم میں آپ کے ساتھ کھڑے. تو آپ اپنا بھی ذرا بتائیں نا کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا رہا ہے؟ دیکھیں, میں ایز اے سوشل ورکر بھی کام کرتی ہوں, ٹھیک ہے, ایز اے میں ڈاکٹر بھی ہوں, تو سب سے زیادہ آپ کا تعلق ہوتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. تو میری برادری کے ساتھ میرا الحمدللہ بہت اچھا تعلق ہے, اور میں ان کے کام بھی آتی ہوں جس لیول پہ جہاں ہو سکتا ہے, اور آگے بھی کام ہوں گی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی برادر اگر آپ کے ساتھ ہو تو باقی لوگ تو یقینی طور پہ, آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ تمام نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, تمام قبائل کی بات کرتی ہیں, یہاں پہ تعمیر و ترقی کی بات کرتی ہیں, یہاں پہ انفراسٹرکچر میں جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی بات کرتی ہیں, تو آپ کیا امید رکھتی ہیں کہ یہ مظفر آباد شہر, یہ جو ہماری آئرن لیڈی ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اس کو سپورٹ کرے گی؟ ضرور کرے گی, کیونکہ دیکھیں ہم سب, ہماری پوری عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمارا مظفر آباد واقعی میں ایک ماڈل سٹی بننا چاہیے, اور یہ دارالحکومت ہے, فیس ہے ہمارا. اور جب وہ جس کے پاس اس کو ریئل میں بنا, دیکھیں کاغذوں میں تو ہمارے پاس بہت کام ہو رہے ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, کئی منصوبے موجود ہیں, امپلیمنٹیشن میٹر کرتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس میں آئے, آگے تبدیلی آئے, تو وہ بھرپور میرا ساتھ دیں گے. تو آخر پہ آپ کا مظفر آباد شہر کی بہتری کے لیے کوئی ایک بات بتا دیں تاکہ ہم سمجھیں کہ واقعی جو ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں یہ نہ صرف ہماری فزیکل علاج کرتی ہیں بلکہ ہمارے یہ جو بیرونی مسائل ہیں ان کا علاج بھی ان کے پاس موجود ہے. جی بالکل, اصل میں نظام کا جو علاج ہے وہ ضروری ہے. مظفر آباد کے اندر بہت ساری جو ہے پریشانیاں, چاہے وہ تعلیم کے ہو, چاہے وہ صحت کی ہو, چاہے وہ جو ہے ہماری صفائی کی ہو, واٹر سینیٹیشن جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے, ہر ایک چیز کے اندر پارکس نہیں ہے, خواتین کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, شیڈز نہیں اور ہے. جب ڈاکٹر تنیت اقبال MLA ہوں گی تو یہاں پارکس بھی ہوں گے, یہاں سڑکیں بھی ہوں گی, یہاں پہ لوگوں کو پانی بھی ملے گا, یہاں پہ روزگار کے مواقع بھی ملیں گے, یہاں پہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع بھی ملیں گے, نوجوانوں کو بلا سود قرضے بھی ملیں گے. یہی ہم سمجھیں. جی بالکل ایسا. میرا ویژن ہے کہ ہر وارڈ کے اندر ایک ایسا فیملی پارک ہو, ہر وارڈ کے اندر ایک جو ہے پلے گراؤنڈ ہو, اور ہم اس کو ایک ماڈل سٹی بنائیں, پھر پورے کشمیر میں وہ جا کے اس کو امپلیمنٹیشن. اچھا, آخر پہ جی, ہمارا مظفر آباد شہر غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے, خواتین کے لیے بھی اور آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی. خواتین کے لیے ہیرسمنٹ کے بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں, اور نوجوانوں میں منشیات کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سب سے پہلے اس پہ کام ہونا چاہیے, کیونکہ جو آپ کی نوجوان نسل ہے, آپ کی اگر اس کی آپ صحت نہیں, ذہنی صحت بڑا میٹر کرتی ہے. خواتین کے اندر اس وقت جو مسائل ہیں وہ تمام ذہنی صحت سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے اوپر ہم جو اس کے علاوہ ہراسگی کے جو چیزیں ہیں, میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہر ادارے کے اندر جو ہے خواتین کی جو ہراسگی کو روکنے کے لیے چیزیں موجود ہوں. آپ کی اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کے سائبر کرائم جو ایکٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سوشل میڈیا کا یوز ہے, ادھر ہراساں کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر جو ایکٹ بھی موجود ہے, اس کے باوجود ہماری خواتین کو ہراساں کیا جائے, تو ان کے اندر شعور بیداری کی جائے کہ اپنے رائٹس کے لیے آپ کھڑے ہوں. پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ جو یہاں پہ ہماری زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں, ان کو سیف جو ہے ماحول پرووائڈ کیا جائے. اس کے لیے جب اسمبلی سے آواز جائے گی اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگا, تب بھی جا کے وہ چیزیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ, بڑی اچھی گفتگو. آپ سے بات کر رہے تھے ہم آئرن لیڈی سے, جو بدلنا چاہتی ہیں آپ کے مستقبل کو, آپ کے بچوں کے مستقبل کو, وہ دینا چاہتی ہیں آپ کے بچوں کو وہ مستقبل کہ جس میں ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کے حقوق کی بھی بات کی جائے. آپ کو ہمارا پروگرام, ہمارا پوڈ کاسٹ کیسا لگا, اور آپ یہ جو آئرن لیڈی ہیں ڈاکٹر تنیت اقبال, ان کی گفتگو کیسی لگی, ہمیں اس بارے میں آپ نے ضرور مطلع کرنا ہے. ملیں گے آپ سے, پھر ان کو لے کے آئیں گے ہم آپ کے سامنے, لیکن شاید اس وقت یہ MLA ہوں گی. تو دیجیے اجازت, اللہ نگہباں.